نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے سفر معراج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ معراج کا سفر نورانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ اور معراج کے سفر میں جو زمینی سفر ہے، بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک، اس سفر میں جو امت مسلمہ کی ذب و حالی اور بدعمالیوں کی جو صورت مثالیہ پیش کی گئی ہے، اور ہمارے آقا نے ان بدعمالیوں کو اپنی چشمہائے مبارکہ سے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، یہ صدی جو چل رہی ہے آپ کی، اور اس صدی کا جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، تمام برائیاں کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہیں سماج میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال پہلے آقا نے اس صدی کی امت کی جو ذب و حالی ہے، یہ کینسر جو پھیلا ہوا ہے برائیوں کا، معراج کی رات میں اس سفر مقدس میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما لیا۔ چند بدعمالیوں کی تفصیل تو گزشتہ جمعوں کو آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ اگلا جو اسٹیپ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں ایک قوم کو دیکھا۔ اس قوم سے مراد یہی امت محمدیہ کے افراد ہیں، اسی امت واحدہ کے افراد ہیں، اسی امت مسلمہ کے افراد ہیں۔ امت مسلمہ دو ہیں، ایک امت مسلمہ سابقہ بنی اسرائیل، وہ بھی امت مسلمہ کہلاتی ہے، اور جو حالات اس امت کے نبی پر آئے ہیں اس امت پر بھی آئیں گے۔ یہ امت مسلمہ واحدہ ہے،
وہ امت مسلمہ سابقہ ہے، وہ بھی اہل کتاب تھے۔ شریعت وہاں بھی موجود تھی۔ گزشتہ جمعے کو بات میں نے یہاں چھوڑی تھی کہ صالحین کے جو کارنامے ہیں اور بالخصوص وہ مجاہدین فی سبیل اللہ، ایک بات ذہن نشین فرما لے، اپنی من گھڑت تعویلات کرنے کی کوشش مت کرنا اس جملے میں۔ اپنی تعویلات کو اپنے پاس رکھو۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں فی سبیل اللہ آیا ہے جو لفظ، اس سے مراد جہاد ہے، کسی اور تعویل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے قیامت تک۔ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو، اپنی مال کو اعلی کلمت اللہ کے لیے، دین حق کے لیے، دین کی ترویج اور دین کی اشاعت کے لیے حق اور باطل کے معرکے میں ڈٹ جاتے ہیں، اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو قربان کر دیتے ہیں، یہ وہ جہاد ہے۔ آج کل مختلف آرگنائزیشنوں نے، مختلف تنظیموں نے اس لفظ کی تعویلات نکال کر ستیہ ناز کر دیا۔ اس لفظ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے اللہ کے راستے میں، بس۔ اب تعویلات کچھ بھی کرتے رہے آپ، میں اس سے متفق نہیں ہوں تمہاری تعویلات سے۔ اللہ کا راستہ یہی ہے، فی سبیل اللہ۔ باقی تو اور شعبے ہیں، دین کے شعبے ہیں، کسی میدان میں بھی آپ کام کریں۔ ایک جماعت کو دیکھا، ہاتھوں ہاتھ تخم ریزی، ہاتھوں ہاتھ ان کی فصلیں تیار، ہاتھوں ہاتھ۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ۔ میں نے کہا پچھلے جمعے کو بتایا تھا، اللہ کے راستے میں اس شہادت کے جذبے سے جو مجاہد شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، اسے قیامت کا انتظار نہیں ہوتا، یوں شہید اور سیدھا جنت میں۔ یہ مقام ان شہداء کا ہے، سیدھا جنت میں۔ یہ نہیں کہ وہ قیامت تک برزخ میں رہے گا، نہیں، یوں شہید اور سیدھا جنت میں۔ اس مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ وہی مجاہدین فی سبیل اللہ۔ اور یہ صحرا بنتا ہے صحابہ کرام کے سر۔ یہ صحرا ان کے سر بنتا ہے۔ اصل مجاہدین وہ تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی وہ امتی ہیں جن کی نیکیوں کا صلہ اجر اللہ ہاتھوں ہاتھ دیتا ہے۔ یہ مجاہدین ہیں، صالحین ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اگلی منزل پر پہنچے تو ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی بدنصیب قوم ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ بدنصیب امتی ہیں جو فرض نمازوں میں کاہلی اور سستی کرتے تھے۔ دیکھیں معذورین کا چیپٹر الگ ہے،
کوئی عذر ہے، بیمار ہے، وہ الگ مسائل ہیں. اچھا خاصا تندرست آدمی خامخواہ نمازوں کو قضا کر دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. پڑھے گا تو بڑی کاہلی، بڑی سستی سے. ابے بھائی 10 منٹ کے لیے آ رہا ہوں مسجد میں، اس دنیا کے جھمیلوں سے پاک صاف ہو کر آؤ، دل و دماغ کو خالی کر کے آؤ. اللہ اس کے رسول کے لیے صرف 10 منٹ کے لیے مسجد میں آتا ہے مسلمان، اور اس کے باوجود بھی دماغ خالی نہیں. دل و دماغ میں دنیا کی الجھنیں چل رہی ہیں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ ہماری مثال ہے. نہ تو ترک ہے نہ رومی، نہ تو شامی نہ حجازی، کہاں گم ہوئی بتا دے تیری شان امتیازی. کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، یہ وہ امتی ہیں جو کاہلی سے نماز پڑھتے تھے، برس سستی کے ساتھ، جان بوجھ کر قضا کر دیا کرتے تھے. پھر اگلی منزل پر پہنچے تو ایک قوم کو دیکھا، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. ان کی شرمگاہوں پر وہ کپڑے کے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور گدھوں کی طرح گھوم رہے ہیں. زقوم ان کو کھلایا جا رہا ہے. زقوم ایک درخت ہے جہنم میں، جو جہنمیوں کی خوراک ہوگا، اور وہ اتنا کڑوا درخت ہے جیسا کہ حدیث میں اور قرآن کریم میں اس لفظ کی تشریح موجود ہے کہ اگر ایک پتا اس کا دنیا میں ڈال دیں پوری دنیا کڑوی ہو جائے. یہ ان کی خوراک ہے جہنمیوں کی. زقوم ایک درخت ہے، بہت کڑوا، بڑا کسیلا. وہ کھا رہے اور گدھوں کی طرح چکر لگا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. ارشاد فرمائے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتے تھے. زکوٰۃ کے ادا کرنے پر بڑے وعدے ہیں، بہت وعدے ہیں، اور زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر یا کم و بیشی کے ساتھ نکالنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں حدیث میں. زکوٰۃ روک لی تو اللہ بارشیں روک لے گا. زکوٰۃ روک لی تو اللہ زمین کی پیداوار روک لے گا. زکوٰۃ روک لی تو اللہ ظالموں کو مسلط کر دے گا. بڑی سخت وعیدیں ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں. یا رسول اللہ یہ وہ آپ کے امتی ہیں کہ جو صحیح معنی میں مرد ہوں، چونکہ عورتوں کے جو زیورات ہیں ان پر بھی تو زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں. یہ مرد اور خواتین دونوں، ان کی شرمگاہوں پر وہ کپڑوں کے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں. پھر آگے پہنچے، ایک قوم کو دیکھا، ایک جگہ ہنڈیا پک رہی، بہترین گوشت، اس کی خوشبو آ رہی ہے، دوسری طرف سڑا ہوا گوشت. مرد اور عورتیں دونوں. عقل کا تقاضا کیا تھا کہ اچھے گوشت کی طرف لپکیں، اچھے گوشت کی طرف لپکیں، یہ عقل کا تقاضا تھا. لیکن وہ مرد و عورتیں بجائے اچھے گوشت کھانے کی طرف وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. مرد بھی عورتیں بھی سڑا ہوا گوشت. ارشاد فرمائے جبرائیل یہ کون سی بدنصیب قوم ہے
جبرائیل امی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو اپنی پاکیزہ منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر شباشی کرنے کے لیے دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی منکوحہ اور پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر شباشی کرنے کے لیے دوسروں کے پاس ساری رات گزارتے تھے۔ آج تو کلب چینج دا ٹیسٹ، یہ کلب آ چکا ہے، ذائقہ بدلو۔ تو جتنے بھی اس امت محمدیہ آج کی صدی میں جس میں ہم جی رہے ہیں، جو کچھ بھی سماج میں معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں جو کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، وہ اس کا تمام برائیوں کا مشاہدہ میرے آقا نے سفر معراج میں کر لیا تھا اپنی بچشمۂ حقیقت سے۔ اگلا اسٹیپ کس قوم کو دیکھا، اس کے کیا اعمال تھے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔